السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے دجال کے متعلق ہے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ منورہ میں ایک یہودی غلام تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر شک تھا کہ یہ دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہودی غلام کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ ابن سیاد کی طرف چلے تو اسے بچوں کے ساتھ ایک قلعہ کے پاس کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد کی عمر سن بلوغت کے قریب یعنی 15 برس تھی، اور اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس کی پیٹھ پر لگا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا میرے پاس سچے اور جھوٹے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پر بات گڑبڑ ہو گئی ہے؟ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے اپنے اندر ایک لفظ چھپایا ہوا ہے، تم مجھے پہچان کر دکھاؤ کہ وہ کیا لفظ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دخان کا لفظ چھپایا ہوا تھا، تو ابن سیاد نے کہا وہ دخ۔ ابن سیاد حتی المقدور کوشش کی کہ وہ دخان کا پورا لفظ بولے، لیکن وہ ادا نہ کر سکا کیونکہ ابن سیاد کے پاس کچھ جنات تابع تھے جو اسے بات بتاتے تھے۔ ان جنات نے ابن سیاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوشیدہ لفظ دخان پورا بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ پورا نہ بتا سکے، تو انہوں نے اس کا آدھا لفظ بتایا، جس سے ابن سیاد نے دخ کا لفظ بتایا۔ پھر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ذلیل ہو کر پڑا رہے، تو ہی کاہن اور دجال ہے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسے قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی دجال ہے تو تم اس پر ہرگز مسلط نہ ہو سکو گے، یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تم اس کے قاتل کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ مشیت خداوندی میں یہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ بن مریم نازل ہونے کے بعد قتل فرمائیں گے، اور اگر یہ ابن سیاد دجال نہیں تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ لکھتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا کہ گزشتہ واقعہ کے بعد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابی بن قعب اس کھجور کے پاس چلے جس کے پاس ابن سیاد موجود تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں میں آہستہ اور چپکے سے گزرتے ہوئے اس توقع سے کہ ابن سیاد سے کوئی بات سن لے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے، تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی جھونپڑی میں لیٹے ہوئے پایا جس میں معمولی سی آواز تھی جس کی کوئی سمجھ نہ آتی تھی۔ اتنے میں ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا
کہ وہ کھجوروں کے درختوں کو خاموشی سے عبور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ابن سیاد کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے ابن سیاد، دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کی ماں کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتی، یعنی اسے میرے آنے کا نہ بتاتی، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ واقعی دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے کے ایک راستہ میں ابن سیاد ملا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے جواب دیا اور کہا، کیا آپ مانتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ میں اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لایا۔ پھر اس سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے پانی پر عرش دکھائی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں سمندر کے پانی پر ابلیس کا عرش نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے دو سچے ایک جھوٹا، یا ایک سچا اور دو جھوٹے نظر آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کے پاس شیطان آتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے حج یا عمرہ کے لیے نکلے تو ہمارے ساتھ ابن سیاد بھی تھا۔ تو دوران سفر ہم نے ایک جگہ قیام کیا اور لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے، اور میں اور ابن سیاد اکیلے رہ گئے، تو مجھے اس سے بہت شدید وحشت ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں اس کے متعلق جو کچھ کہا جاتا تھا کہ اتنے میں ابن سیاد نے اپنا سامان لا کر میرے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ میں نے ابن سیاد سے کہا کہ گرمی نہایت شدید ہے، تو اگر اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ سن کر اس نے ایسا ہی کیا، اپنا سامان دور درخت کے نیچے رکھ دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دور سے بکریاں دکھائی دیں، تو ابن سیاد نے جا کر بکریوں کا دودھ ایک تھال میں لے لیا اور آ کر مجھے کہنے لگا، اے ابو سعید، یہ دودھ لے لو اور پیو۔ میں نے کہا، گرمی اتنی شدید ہے اور دودھ بھی گرم ہے۔ میں نے یہ بہانہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اس کے ہاتھ کی چیز سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ ابن سیاد نے مجھے کہا کہ اے ابو سعید، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو کچھ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں وغیرہ، اس کی وجہ سے میرا دل کہتا ہے کہ میں درخت پر رسی باندھ کر خودکشی کر لوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے متعلق کی ہوئی باتیں کسی پر مخفی ہیں تو تم انصار کے گروہ پر مخفی نہیں ہے۔ اے ابو سعید، کیا تم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی، اور میں مدینہ میں اپنا بچہ چھوڑ آیا ہوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے متعلق نہیں فرمایا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہ ہوگا؟ اور مجھے دیکھو، میں مدینہ سے چلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی کہ حتیٰ کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مظلوم ہے، کہ لوگوں نے اس کے متعلق جو باتیں کی ہیں وہ ناحق ہے۔ پھر ابن سیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم، دجال کی پیدائش بھی جانتا ہوں اور وہ اب کہاں ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، پورا دن تیرے لیے دوری ہو۔ عرب میں یہ جملہ کسی کو دوری اور محرومی کی بد دعا اور گالی کے طور پر کہا جاتا ہے۔
علماء کا ابن سیاد کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ دجال نہیں ہے، مگر ہاں وہ عام دجالوں میں سے ہے کہ اس کے پاس جنات و شیاطین ہیں جو آ کر اسے بات بتاتے ہیں، اور اس کی زندگی کے آخری عرصہ میں ابن سیاد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے مابین ایسے واقعات لکھے گئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخری عمر میں توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کر لیا تھا۔ واللہ اعلم۔ ایک اور بیان سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے اور دونوں ہاتھ پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی پھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ واضح رہے اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی مائیں ایسا ہی نور دیکھا کرتی ہیں۔ خانہ کعبہ نور سے معمور ہو گیا۔ عثمان ثقیفہ جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر قریب آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اپنا ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے دودھ پلانے والی میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر تاریکی اور رعب اور لرزہ چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عزم مستقل میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔ فتح الباری میں سری الواقدی میں نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کی ابتدائی زمانہ میں کلام فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7-8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کیا کہ یہود کی جماعت، وہ سب جمع ہو گئے۔ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا آج شب احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ستارہ جس کی ذات میں آپ پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا تھا۔ جس شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس نے کہا کہ اے قریش کی جماعت، کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا دیکھو، کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے جس کا نام مہر نبوت ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کی تو خبر ملی عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔
وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش کی جماعت، سن لو، واللہ تم پر ایسے غالب ہوں گے، واللہ یہ تم پر ایسے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی شہرت کی خبر پھیل جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا ہے، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایات سے تمام زمین روشن ہوگی اور منور ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق سے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولادت باسعادت کی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کی آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریا ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء و اراکین دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسرا دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑا ہو کر کہا کہ اس رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عرب گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریا دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم و شان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کیا آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی حقیقت میرے ماموں سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں کو اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح نے اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو اس وقت نزع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدوں کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریا ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو توسیع کے لیے شام نہ رہے گی
اور بنی ساسان کے چند مرد اور عورتیں بقدر کنکروں کے بادشاہت کریں گے۔ جو شاہ آنے والی ہے گویا آ ہی گئی، یہ کہتا ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانہ کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے؟ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئی اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک ہوئی۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعے کو عین العصر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ روایت تاریخ ابن الجریر طبری میں بھی اسی سند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتول اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور کہا کہ البتہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ ہوئی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 46 جلد نمبر 1 قسم اول میں مذکور ہے۔ سند اس سے نہایت قوی ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں روایت مختلف ہے، اس لیے ختنہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت کے مطابق نومولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر اول ہی ہے کہ 2 اقوال ہیں کہ ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تکمیل عبد المطلب نے کی۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام تجوید کیا۔ قریش نے کہا کہ ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کریں۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کی۔ دعوت کھا کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے خاندان کی سب مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا ہے صالحہ، ہمارا برا حال ہو گیا ہے، تم بارش کی دعا مانگو۔ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے بہت سے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے چل پڑے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر وہ اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی انگلیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیں اور پھر انہوں نے بارش کی دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور اس زور سے مینہ برسا کہ مکہ کا ہر پر نالہ بہنے لگا۔ شہر میں غلہ کی ارزانی ہو گئی اور مویشی کے لیے چارہ کی فراوانی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیلیت میں عدل اور نظافت اور حیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پستان کا دودھ پیا کرتے تھے اور بائیں پستان اپنے رضائی بھائی حضرت حلیمہ کے بیٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا عدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھا، اور لڑکپن میں بھی آپ نے بول و بیراز کپڑے میں نہیں کیے۔
بلکہ دونوں وقت مقررہ تھے کہ اس وقت آپ کو رکھنے والے آپ کی جائے ضرورت میں اٹھا کر قضاء حاجت کرا دیتے تھے، اور آپ کا سطر کبھی برہنہ نہ ہوتا تھا، اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ گیا ہوتا تو فرشتے فوراً سطر کو چھپا دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا کہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اور طبعاً عرفاً بھی ایسے بچے سے اس طرح کا عمل خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ دفعتاً غائب سے ایک زوردار دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ بس میں نے فوراً لنگی اور گردن پر پتھر لانے شروع کر دیے۔ ابو نعیم عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، اور موافق کے معمول دوسروں بچوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا، اور تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھے ایک تاریک اور رعب اور زلزلہ چھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی، کہتا ہے کہ اس کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور اول ایمان لانے والوں میں ہوئی۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ